ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صدق اللہ مولانا العظیم. جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، سبحان اللہ. جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں، معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں. سبحان اللہ. لوگو ارے لوگو میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں مجھے سرکار ملے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نہایت واجب احترام محترم شبری محمد اسلم صاحب، محترم امام و خطیب مسجد حاضہ ذوالفقار احمد صاحب، محترم افضال اختر صاحب، محترم عرفان محمود صاحب، آصف بوسال صاحب اور دیگر میرے ساتھ اتھینوں سے آئے ہوئے میرے مہمانان گرامی قدر اور عشاقان غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہم اس سرزمین یونان اہلیان پرویزہ اس سرزمین کے اوپر پہلی سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حاضر ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. صد بار مبارکباد کے مستحق تمام احباب جنہوں نے اس سرزمین پر اس درگیر کے اندر آج اقل الصلاۃ والسلام کے نام کی محفل کا انعقاد کیا ہے. جس طرح آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کو سجایا، میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کی دنیا اور آخرت کو اس طریقے سے سجا دے. انشاءاللہ. آمین. عزیزان محترم، اس وقت قرآن ارضی کے اوپر بالخصوص سرزمین یونان اور بالخصوص اس پرویزہ کے سرزمین کے اوپر اس وقت بھی بہت ساری محفلیں برپا ہوئی. کوئی شراب کی محفل کے اندر اپنے آپ کو لطف اندوز کر رہا ہوگا، کوئی رقص و سرور کی محفل کے اندر جا کر اپنے آپ کو لطف اندوز کر رہا ہوگا، کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر فلم دیکھ کر اپنے آپ کو سکون پہنچا رہا ہوگا. قربان جائے آپ کی قسمت کے اوپر کہ آپ وہ خوش قسمت ہیں
جو اس وقت خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اس کے محبوب علیہ السلام کی محفل کے اندر آپ حاضر ہو کر اپنے آپ کو لطف اندوز کر رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. دعا ہے اللہ پاک آپ قیامت کے دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آقا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مأوا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ملجا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ کے ابا جان اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے نانا جان کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے. عزیزان محترم، میری آج اس محفل کے اندر جو موضوع سخن ہے وہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ سعدی رحم اللہ نے حضور علیہ السلام کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، بڑا مشہور ہے. وہ فرماتے ہیں بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. وہ فرماتے ہیں، ان کا ایک قول ہے، این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست. یہ جو آپ نے محفل سجائی ہے نا، یہ بازو کی طاقت سے نہیں، جسم کی طاقت سے نہیں، بلکہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر اپنا فضل عطا فرمائے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. عزیزان محترم، آپ قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک اگر آپ پڑھیں نا تو قرآن سارے کا سارا عظمت مصطفیٰ بیان کر رہا ہے، رفعت مصطفیٰ بیان کر رہا ہے، شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہے. قرآن کی ہر آیت کے اندر جلوہ مصطفیٰ ہے، قرآن کی ہر شد کے اندر جلوہ مصطفیٰ ہے، قرآن کی ہر مد کے اندر جلوہ مصطفیٰ ہے، قرآن کی ہر زبر کے اندر جلوہ مصطفیٰ ہے، قرآن کی ہر زیر کے اندر جلوہ مصطفیٰ ہے، قرآن کی ہر پیش کے اندر جلوہ مصطفیٰ ہے، قرآن کی ہر صورت کے اندر جلوہ مصطفیٰ ہے، قرآن کے ہر سپارے کے اندر جلوہ مصطفیٰ ہے. قرآن پڑھتے جو عظمت مصطفیٰ کی سیڑھیاں چڑھتے جو مقام وہ آئے گا، عقل ساتھ چھوڑ دے گی، رب اعلان کرے گا عظمت مصطفیٰ وہ مقام ہے جس کو یا خدا جانتا ہے یا آمنہ کا لال جانتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق حق چاہیے، نعرہ تحقیق حق چاہیے. نعرہ حیدری. یا علی جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد. جب اللہ پاک قرآن اتار رہا تھا وہاں پر عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب کی روح بھی وہاں پر پھر رہی تھی. وہ فرماتے ہیں زیرہ زبراں شدہ مداں، زیرہ زبراں شدہ مداں سب شان نبی وچ آئیاں تے آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضہ آئیاں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضہ آئیاں. عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، یہ وہ مقام ہے جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہیں جانتے تھے. اور تو اور
سدرہ کے سردار جبریل امین بھی نہیں جانتے تھے۔ عزیزان محترم، عشق کا حوالہ دینے جا رہا ہوں۔ امام فارسی شرح دلائل الخیرات کے اندر فرماتے ہیں، اے میرے صدیق، اے میرے پیارے، تو میرے گھر کا بھی ساتھی ہے، میرے باہر کا بھی ساتھی ہے، میرے بچپن کا بھی ساتھی ہے، میری لڑکپن کا بھی ساتھی ہے، میری جوانی کا بھی ساتھی ہے۔ اے میرے صدیق، تو مکے کا بھی ساتھی ہے، مدینے کا بھی ساتھی ہے، بدر کا بھی ساتھی ہے، غزوہ احد کا بھی ساتھی ہے، غزوہ حنین کا بھی ساتھی ہے، غزوہ تبوک کا بھی ساتھی ہے، غزوہ خیبر کا بھی ساتھی ہے، غزوہ احزاب کا بھی ساتھی ہے۔ اے میرے صدیق، تو میری غار کا بھی ساتھی ہے، لیکن یہ مت سمجھنا تو میری حقیقت کا جان گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے میرے صدیق، میری حقیقت کو کوئی بھی نہیں جان سکتا، یا میری حقیقت میرا رب جان سکتا ہے، یا مدینے کا تاجدار جان سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، عقیدہ وہ رکھیں جو عقیدہ ابو بکر کا تھا، جو عمر کا تھا، جو عثمان کا تھا، جو علی کا تھا۔ پھر عقیدہ وہ رکھیں جو عقیدہ ویسی کرنی رضی اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ ویسے کرنی، ان کا بھی حوالہ دینے جا رہا ہوں۔ ایک تھے بر صغیر پاک ان کے اعلیٰ حضرت، جس کو شاہ عمر زہاں بریلوی کہتے ہیں۔ ایک مصر کے اعلیٰ حضرت تھے جن کو امام یوسف نبہانی کہتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب اللہ العالمین کے اندر فرماتے ہیں کہ سیدنا ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن دیکھے ایمان لائی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ جب جا کر اویس کو میرا سلام عرض کرو، جب وہ گئے سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے عمر، اے علی، کیا تم نے محمد کا دیکھا ہے؟ کیا تم نے محمد کا دیکھا ہے؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں ہم نے تو بہت دیکھا ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہم خیبر سے واپس آ رہے تھے مقام صبا کے اوپر، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اپنی گودی کے اندر رکھ کر دل رجا کے تکیا، دل رجا کے بیٹھایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تو نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھی ہے، جمعہ کے پیچھے ہمیں کوئی حاجت ہوتی تھی تو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر چلے جاتے تھے۔ کیا خواجہ اویس نہیں جانتے تھے؟ یہ ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ ڈونگیاں رمضان عشق دیاں یہ ورلا ورلا جانتا ہے، یہ ڈونگیاں رمضان عشق دیاں یہ ورلا ورلا جانتا ہے۔ تو سونا آیا تو ہوئی آباد دنیا، دکھ مٹ گئے، مصیبتاں مک گیاں، تے ملا چین غریباں تے ماڑیاں نو اکھاں روندیاں روندیاں رک گیاں۔ جنہاں نہیں ڈٹھا اوہی کرن گلاں، اور جنہاں ویکھ لیا او تاں کھول دینی، اور جے راز حقیقت نو جان کے لے او راز حقیقت کھول دینی۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، یہ ہونا عشق مصطفیٰ، یہ ہونا عشق مصطفیٰ، نعرہ حیدری، جے راز حقیقت نو جان کے لے او راز حقیقت کھول دینی۔ حضرات محترم، پھر کچھ مقامات ہیں، کچھ مدارج ہیں، ایک مقام کے اوپر دوسرا مقام، اس مقام کے اوپر تیسرا مقام۔ مقام مصطفیٰ وہ مقام ہے جس کو نہ کوئی محدث، نہ کوئی مفکر، نہ کوئی متقی، نہ کوئی ملا، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی تابعی، نہ تبع تابعی، نہ صحابی
نہ کتب نہ ابدال کوئی بھی نہیں جانتا. مقام وہ مصطفیٰ وہ مقام ہے جس کو یا خدا جانتا ہے یا آمنہ کا لال جانتا ہے. عزیزان محترم ایک اور نیا گروہ بھی آ گیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم جیسے ہیں ہم جیسے ہیں. ارے نادانو تمہاری نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاتی ہے کہ وہ ہم جیسے ہیں. کبھی تم نے یہ نہیں کہا کہ ابو لہب ابو جہل بھی ہم جیسا تھا. ایک نیا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم جیسے ہیں. عزیزان محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے سوتے بھی تھے چلتے بھی تھے. آپ نے شادیاں بھی کی تھیں لیکن جو کھاتے تھے میرے آقا کھانے کے محتاج نہ تھے. جو پیتے تھے پانی کے محتاج نہ تھے بلکہ کھانا چاہتا آقا مجھے استعمال کرے. پانی چاہتا آقا مجھے استعمال کرے تاکہ میری قدر و منزلت کو پتہ چلے. ایکم مثلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ تم مجھے اپنا جیسا نہ سمجھو. اب مسلم شریف کی حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صوم وصال رکھنے شروع کر دیے. صوم وصال کیا ہے؟ نہ سحری نہ افطاری نہ سحری نہ افطاری. صحابہ نے بھی پیچھے ابو بکر نے عمر نے عثمان نے علی نے طلحہ بلال عشرہ مبشرہ نے بھی صوم وصال رکھنے شروع کر دیے. کچھ دن گزرے صحابہ کمزور ہو گئے رنگ پیلے پڑ گئے. آقا نے فرمایا میری صحابیوں کیا ہو گیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا ہم نے بھی صوم وصال رکھنے شروع کر دیے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایکم مثلی کہ میں تمہارے جیسا ہوں؟ فرمایا نہ ابھی تو عند ربی ویطعمنی ویسقینی. میرے صحابہ میں رات اپنے رب کے ہاں گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. بخاری شریف کی حدیث سے پاک جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے دیکھتے تھے نا اس طرح وہ پیچھے بھی دیکھتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا واللہ لا یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم. اے میرے صحابہ نہ تمہارے رکوع مجھ سے پوشیدہ ہے نہ تمہاری دلوں کی عاجزی مجھ سے پوشیدہ ہے. جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طریقے سے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. مقام مصطفیٰ وہ مقام ہے جس کو یا خدا جانتا ہے یا مدینے کا تاجدار جانتا ہے. تاجدار غور سے سننا تاجدار علی پور شریف فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں اپنے جیسا نہ سمجھو اپنے جیسا نہ سمجھو کہ ایک عام متقی پرہیزگار کی مقام کی جہاں پر حد ختم ہوتی ہے وہاں سے ایک ولی کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پر ایک ولی کے مقام کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے ایک نجیب کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پر مقام نجیب ختم ہوتا ہے وہاں پر مقام نقیب شروع ہوتا ہے. جہاں پر مقام نقیب کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر مقام ابرار شروع ہوتا ہے. جہاں پر مقام ابرار کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر مقام اخیار شروع ہوتا ہے. جہاں پر مقام اخیار کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر مقام اوتاد شروع ہوتا ہے. جہاں پر مقام اوتاد کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر مقام ابدال شروع ہوتا ہے. جہاں پر مقام ابدال کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر مقام قطب شروع ہوتا ہے. جہاں پر قطب مقام کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر قطب مدار کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پر قطب مدار کے مقام کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر قطب ارشاد کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پر قطب ارشاد کے مقام کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر قطب الاقطاب کا مقام شروع ہوتا ہے. جہاں پر قطب الاقطاب کے مقام کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر مقام غوث شروع ہوتا ہے. جہاں پر مقام غوث کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر مقام غوث
شروع ہوتا ہے، جہاں پر مقام غوث الاعظم کا مقام ختم ہوتا ہے وہاں پر ایک تبع تابعین کے مقام کی حد شروع ہوتی ہے، جہاں پر تبع تابعین کے مقام کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر تابعی کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پر ایک تابعی کے مقام کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر سید التابعین سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام شروع ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ جہاں پر سید التابعین سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے صحابی کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پر ایک صحابی کے مقام کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے عشرہ مبشرہ کے مقام کی حد شروع ہوتی ہے، پھر عشرہ مبشرہ میں سے بلال، طلحہ، جب ان کے مقام کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کی حد شروع ہوتی ہے، جہاں پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کی حد شروع ہوتی ہے، جہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت رسالت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر وہاں 1,24,000 کم و بیش نبی رسول کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پر 1,24,000 نبی رسول کا مقام کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے 5 اولو العزم نبی رسول کا مقام شروع ہوتا ہے، جہاں پر اولو العزم نبی رسول کے مقام کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر مقام محمد شروع ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جہاں پر تمام انبیاء و رسول کے مقام کی حد ختم ہوتی ہے وہاں پر امام الانبیاء فخر موجودات ابو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی حد کیا ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے۔ آؤ قرآن کی طرف، پارہ نمبر 3 کی پہلی آیت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ لوگوں یہ سارے رسول نفس رسالت میں تو ایک جیسے ہیں لیکن بعضوں کو بعض پر افضل بنایا، پھر ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جس نے طور پر جا کر کلام کیا، پھر ان میں سے کوئی تو ایسا ہے ورفع بعضهم درجات، جس کو سارے ترجمے اونچا کر دیا، جس کو سارے ترجمے اونچا کر دیا۔ عزیزان محترم، آدم شفیع اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، آدم صفی، نوح نجی ہے، ابراہیم خلیل ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے، موسیٰ کلیم ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ ارے جو ایک ایک شان اللہ پاک نے سارے نبیوں میں الگ الگ رکھ دی ہے وہ ساری شانیں اکٹھی اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات کے اندر، گود کے اندر جمع کر دی ہے۔ آقا شفیع بھی ہے، آقا نجی بھی ہے، آقا خلیل بھی ہے، آقا کلیم بھی ہے، آقا روح اللہ بھی ہے۔ ارے مقام مصطفیٰ وہ مقام ہے جس کو یا خدا جانتا ہے یا مدینے کا تاجدار جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مقام مصطفیٰ۔ عزیزان محترم، آج آپ کی زیارت کے لیے بائبل لایا ہوں۔ کیا ہے؟ بائبل۔ یہ بائبل ہے اور اس کی مرقس انجیل کے اندر
جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے آنے کی خوشخبری اپنے حواریوں کو دی، لوگوں کو اپنے امتیوں کو بتایا، لوگوں میرے بعد ایک ایسا رسول آنے والا ہے. یہ عبارت ابھی اس بائبل سے پڑھ رہا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے، جس نے دیکھنا ہے میں بعد میں اس کو جو اردو جانتے ہیں ان کو میں پڑھا دوں گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میرے بعد وہ شخص آئے گا جو مجھ سے زور آور ہوگا، طاقتور ہوگا، لیکن عیسیٰ فرماتے ہیں میں روح اللہ بے شک ضرور ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں جھک کر ان کی جوتیوں کے تسمے کھولوں. یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ رفعت مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے. عظمت مصطفیٰ وہ ہے جس کو یا خدا جانتا ہے یا آمنہ کا لال جانتا ہے. عزیزان محترم، اسکول گئے ہیں نا؟ یہ نہیں گئے؟ آؤ آپ تھوڑی سی آپ کے بچپن کی طرف لے جاتے ہیں، اور بالخصوص جنہوں نے ہائی اسکول جو گئی ہیں. ہائی اسکول گئے نہیں گئے؟ عزیزان محترم، ہائی اسکول کے اندر الگ الگ سبجیکٹ کا ٹیچر ہوتا ہے، ایسے ہی ہے. میتھ کا الگ ٹیچر ہے، کیا ہے؟ الگ ٹیچر ہے. کیمسٹری کا الگ ٹیچر ہے، فزکس کا الگ ٹیچر ہے، بایو کا الگ ٹیچر ہے، انگلش کا الگ ٹیچر ہے، اسلامیات کا الگ ٹیچر ہے، تھیولوجی عربی کو کہتے ہیں اس کا الگ ٹیچر ہے، اور ایک پی ٹی آئی بھی ہوتا ہے، وہ بھی ٹیچر ہی ہوتا ہے. اس کو آپ اس سے نکال تو نہیں سکتے نا، وہ بھی اس کو ہم استاد ہی کہتے ہیں، ماسٹر ہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ماسٹر ہی کہتے ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ ٹیچر ہیں، درجے میں کیا ہے؟ برابر ہے. لیکن ان میں سے ایک ان کے اوپر ایک اور ہوتا ہے جس کو ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ان کے اوپر ایک اور ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہیڈ ماسٹر. بلا تشبیہ بلا مثال، آدم بھی رسول، نوح بھی رسول، موسیٰ بھی رسول، یوسف بھی رسول، یعقوب علیہ السلام بھی رسول، ہارون علیہ السلام بھی رسول، عیسیٰ بھی رسول. یہ سارے رسول نفس رسالت میں تو ایک جیسے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ سارے رسول نفس رسالت میں تو ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے بعد ایک اور تشریف لانے والا ہے جو ان سب کا ہیڈ ہے، جس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. ان ساروں کے بعد ایک ہیڈ آ رہا ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا. عزیزان محترم، لاہور کا ہے آپ میں سے کوئی؟ گجرانوالے کا کوئی ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. ایک برات جانتے ہیں؟ ایک برات راول پنڈی سے لاہور جا رہی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ لاہور جا رہی ہے. براتی پتہ کیا کرتے ہیں؟ دلہے کو نا گجرانوالے چھوڑ دیتے ہیں، خود آگے چلے جاتے ہیں. جہاں جا رہے ہیں وہ جو آگے میزبان پوچھتے ہیں بھائی دولہا کہاں ہے؟ ہم اس کو بھائی گجرانوالے چھوڑ آئے ہیں. ان کا کیوں چھوڑ آئے ہو؟ یہ جو بزم سجی ہوئی ہے نا، اس دولہے کی وجہ سے ہے. آج جو ہم نے کرسیاں لگائی، ٹینٹ لگایا، بریانی تیار کی، کسٹر ملے گا، پانی ملے گا، اس دولہے کے صدقے جاؤ واپس جا کر دولہے کو لے کر آؤ. کیا واپس جاؤ، کیا کرو؟ دولہے کا لے کر آؤ. برات لاہور سے گجرانوالے واپس آتی ہے، دولہے کو ساتھ لیتی ہے، پھر وہاں جاتی ہے. جب وہاں جاتے ہیں وہ جو آگے میزبان ہے ان کے کہتے ہیں بسم اللہ، جی آیا نو خیر اگلے، جی آیا نو آؤ بسم اللہ یہاں بیٹھو. پانی پیش کیا جا رہا ہے، کوک پیش کی جا رہی ہے، سپرائٹ پیش کیا جا رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ دولہے کی وجہ سے. وہ پہلے بھی تو گئے تھے نا، لیکن میزبان کہہ رہے ہیں واپس جب دولہا لے کر آؤ. عزیزان محترم، بلا تشبیہ بلا مثال
اگر یہاں اس کائنات کے اندر ہماری عزت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام